اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز ایچ ڈی 5 کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی ذاتی مفاد کی خاطر سپریم کورٹ کے رول کی دھجیاں اڑا دیں۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے قاضی فائز عیسیٰ نے کون سا ایسا کام کیا جو سپریم کورٹ کے رول کے خلاف ہے اور پاکستان کے عدالتی نظام میں سب سے بڑا یہ خلل ڈال دیا گیا۔ اب سپریم کورٹ یا عدالتی نظام میں بہت بڑا خلل ڈال دیا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ بینچ بن جائے تو اسے اس وقت تک نہیں توڑا جا سکتا جب تک جج صاحب خود نہ آئیں یا اس کی وجوہات نہ ہو تو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جج نہیں توڑ سکتا۔ آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں 63A کا مقدمہ چل رہا ہے، جس پر اس کیس کا سب سے پہلا پہلو میں آپ نے بتانا ہوں کہ جمعرات کو کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا۔ اس روز جمعرات کو اجلاس نہیں ہوا، پھر جمعے کو حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کیا اور اس کے بعد سوار کو ایک جس میں شامل کیا کہ چیف جسٹس ایک ہوگا اور اس کے ساتھ ایک سینئر ایک چیف جسٹس اپنی مرضی سے چیف جسٹس منتخب کرے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جسٹس منیب اختر کو اصل نکالنا تھا، کیونکہ جسٹس منیب اختر قاضی فائز عیسیٰ کے حکم پر عمل نہیں کر رہا تھا اور دوسرے سینئر ترین جج افریدی نے پاکستانی قوم کے ساتھ ناانصافی کی۔ اس نے بینچ میں شامل ہو کر جسٹس منصور علی شاہ کا ساتھ دے کر قاضی فائز عیسیٰ کا جو پاکستانی قوم کے ساتھ ناانصافی اس کو روکنا چاہیے تھا، لیکن جسٹس جج افریدی نے ایسا نہ کر کے پاکستانی قوم کے ساتھ زیادتی کی۔ پاکستانی قوم یہ کبھی نہیں بھولے گی۔ اب آتے ہیں کہ ایک دفعہ بینچ بن گیا، قاضی فائز عیسیٰ نے ایک ایڈہاک جج کو لیا اور اس کے ساتھ آخری جج جو 13ویں تھے، جس میں سینئر ترین ججوں میں سے تھے جسٹس عائشہ ملک اور دیگر ججوں کو شامل نہیں کیا۔ جو لوگوں نے 8 ججوں کو اس کو شامل نہیں کیا گیا، مثال کے طور پر وہ جج جو مخصوص نچنے والے ہیں، اس کے ساتھ 3 جو نئے جج تھے سپریم کورٹ میں لائے تھے، شہزاد ملک اور ایک جج لایا گیا تھا 2 سندھ سے، ان کو بھی شامل نہیں کیا گیا اور جسٹس اختر نعیم اغوان کو شامل کیا گیا جو قاضی گروپ کے اب 5 ججوں۔ اس کا فیصلہ پاکستانی قوم کو معلوم ہے۔ مجھے اس جج پر بہت امید تھی کہ پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن جسٹس جمال مندوخیل نے ایسا نہیں کیا۔ پاکستان قوم ان کے بھی کردار کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ عدلیہ میں ہمیشہ یہ جج 5 یاد رکھے جائیں گے۔ ان 5 ججوں کا ہمیشہ تاریخ میں نام لکھا جائے گا کہ انہیں پاکستان کے قانون و آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بینچ میں شامل کیا گیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ یہ چاہتے تو یہ ہو سکتا تھا، لیکن جسے منصور علی شاہ کمیٹی میں شریک نے اور قاضی فائز عیسیٰ کو بے نقاب کیا۔ مثال کے طور پر میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آئین میں ترمیم جب تک ہو، جیسے سپریم کورٹ کے فل بینچ ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ختم کیسے کیا جاتا، ابھی صدارتی آرڈیننس جاری بھی نہیں ہوا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بینچ رول تبدیلی کی۔ پاکستانی قوم سب کچھ جان چکی، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کا ذاتی مفاد ہے۔ جو شخص کا ذاتی مفاد ہو وہ کیس میں بیٹھنے نہیں دیتا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے ایسا کام کہ پاکستانی قوم کرتی، اس پر بھی بحث کرتے ہیں کہ 63 معاملہ یہ ہے کہ زرداری خاندان کو چاہتے کہ پیسے کے زور سے بندے خریدے جائیں اور پاکستانی قوم کو غلام بنایا جائے۔ پاکستانی کس کو ووٹ دے لیکن وہ ووٹوں سے خریدے جائیں، یہ اسلام کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے۔ شریعت کے مطابق آپ جس کو امانت ووٹ دیتے اس میں خیانت کرے۔ کیا اللہ امانت خیانت کرنے والوں کو پسند کرتے؟ ایک شخص پارٹی کا ووٹ ہے، وہ اپنی شخص اگر اس بندے کے خلاف دے استعفیٰ دے اور اپنی پارٹی بنے ووٹ لے کر جس سے چاہے دے دے، لیکن یہ قوم کی خیانت ہے۔ قوم ایک لیڈر کی طرف دیتی ہے، لیکن اس پر بھی قاضی صاحب کو بتانا اس میں قرآن نے کیا کہ اللہ پاک نے اس کی سختی سے مذمت کی، امانت میں خیانت کرنا، اس میں اللہ پاک بہت سخت عذاب دینے کا ذکر کیا۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ اپنی ذاتی مفاد کی خاطر سپریم کورٹ کے رول اور سپریم کورٹ کے اصولوں کو بھی بھلا رہا ہے اور اس کی خاطر قاضی فائز عیسیٰ صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین و قانون کی حکمرانی نہ ہو، صرف نون لیگ کی خواہش کے مطابق چلے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججوں کے پاس کون سا آپشن موجود ہے۔ آپ لوگوں کو میں نے بتانا ہے کہ سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پاکستان کے آئین اور قانون کو دونوں کو رون کے رکھ دیا اور قاضی صاحب نے کہا کہ میرے سوا پاکستان میں کوئی قانون۔ قاضی صاحب کی بے وقوفی آپ لوگ سنتے بھی ہوں گے اور مذاق بھی سنتے ہیں۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ اپنے مرضی کے پاکستانی قوم کو آپ بتا دیں کہ آئین نہیں، آپ نون لیگ کی خواہش کے مطابق عمل کرتے ہیں تو پاکستانی قوم سمجھ جائے۔
آپ تو کہتے تھے یہ فلاں ہوگا، ڈھینگ ہوگا، فل کوٹ بینچ بنا، دیگر بینچ بنیں گے، یہ ہم خیال اب وہی کام خود کریں، اور کہتے ہیں اللہ پاک انسان کو بے نقاب کرتے، جب عہدے پر بڑے بیٹھے تو یہی ایسی طرح کرتا ہے۔ اب اس کی تفصیلات آپ لوگوں کو ہم نے پہنچا دی کہ آئین کی خلاف ورزی اور آئین کی دھجیاں اڑائیں گی صرف قاضی اپنے ذاتی مفاد کی خاطر۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہمارا کام ہے آپ تک پیغام پہنچانا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔